اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذہانت اور پرسنالٹی دھری کی دھری رہ جاتی ہے جب واسطہ نصیب سے پڑتا ہے۔ کاش کہ کوئی ایسا آئینہ ہو جو چہرہ نہیں نیت دکھا دے۔ زمین کی وکالت نہیں چلتی جب کوئی فیصلہ آسمان سے اترتا ہے۔ حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے فرمایا، انسان کی تباہی 3 چیزوں میں ہے: تکبر، حرص اور حسد۔ جنت کے منتظر نہ رہو بلکہ ایسے بن جاؤ کہ جنت تمہاری منتظر رہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ درد اللہ سے بانٹ لو تو روح کو بھی سکون آ جاتا ہے۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ وہ غلط بھی ہو سکتا ہے تب وہ ٹھیک ہونے لگتا ہے۔ سیدھے راستے اور سیدھے لوگ اکثر لوگوں کو پسند نہیں آتے۔ جھکو صرف وہاں پر جہاں تمہیں جھکانے کی ضد نہ ہو۔ لوگ ہمیشہ کے لیے نہیں ہیں، اس لیے ان سے ہمیشہ کے لیے ناراض نہ ہوا کریں۔ میاں بیوی کو ایک دوسرے پر اتنا بھروسہ تو ہونا چاہیے کہ بات بے بات صفائیاں نہ دینی پڑیں۔ لوگوں کے عیبوں سے اس طرح غافل ہو جاؤ جیسے سوتے وقت تم دنیا سے غافل ہو جاتے ہو۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ۔ تعلقات جل ٹوٹنے کی وجہ یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو سمجھتے کم اور پرکھتے زیادہ ہیں۔ کچھ لوگوں نے ہم سے نفرت کرنے کی خود ہی جواز پیدا کیے ہوتے ہیں۔ انسان کو کسی کی نیت جاننے کا نہیں پتا بلکہ اپنی نیت صاف رکھنے کا اجر ملتا ہے۔ آزمائشیں کتنی ہی طویل کیوں نہ ہوں، صبر کے صلے ہمیشہ خوبصورت ہی ہوتے ہیں۔ جاپانی کہاوت ہے، جب گرمی گزر جاتی ہے تو لوگ سایہ دار درخت کو بھول جاتے ہیں۔ عربی کہاوت ہے کہ کنوؤں کو رہنما بناؤ گے تو کتوں کی لاش کے پاس ہی پہنچو گے۔ بابا جی فرماتے تھے کہ وفاداریاں زوال پر نبھائی جاتی ہیں، عروج پر تو خواجہ سرابی ناچنے آ جاتے ہیں۔ ترک کہاوت ہے، اگر کسی شخص سے تعلق کاٹ چکے ہو تو اس کے متعلق اپنی زبان بھی کاٹ دو۔ تعلیم جس کے اندر داخل ہوتی ہے وہ سادگی اختیار کرتا ہے اور جس کے اوپر سے گزر جاتی ہے وہ ماڈرن بن جاتا ہے۔ زندگی کو ایک امانت کی طرح گزارو، ایک نہ ایک دن یہ اپنے مالک کو واپس کرنی ہوگی۔ مولانا رومی۔ ہر کسی کے لیے دعا کیا کرو، کیا پتا کسی کی قسمت تمہاری دعا کا انتظار کر رہی ہو۔ زندگی سسکی سے شروع ہو کر ہچکی پر ختم ہونے والا مختصر ترین سفر ہے۔ اپنے والد اور استاد کی بات غور سے سنا کرو تاکہ تمہیں دنیا والوں کی نہ سننی پڑے۔ عاجزی اور سادگی انسان کو بادشاہ بنا دیتی ہے۔ کوئی دن ایسا نہیں جب میں نے رحمان کو رحیم نہ پایا ہو۔ محبت اور آنسوؤں کا بھرم اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی نہیں رکھتا۔ سکون انسان کا کمال نہیں، یہ تو اللہ رب العزت کی عطا ہے۔ بے خوف ہونے کے لیے باکردار ہونا بہت ضروری ہے۔ جس کے پاس کرنے کو کچھ نہیں ہوتا وہ دوسروں کا جینا حرام کر دیتے ہیں۔ نعمت جب تک محنت کر کے حاصل نہ ہو انسان کو اس کی قدر نہیں ہوتی۔ اگر آپ اپنی برائیوں پر قابو پانا چاہتے ہیں تو سچ بولنا شروع کر دیجیے۔ جس گھر میں مہمان نہیں آتا اس میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ فرمان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حسن سلوک کی سب سے زیادہ حقدار تمہاری ماں ہے۔ بہترین انسان وہ ہے جس کا وجود دوسروں کے لیے فائدہ مند ہو۔ جو لوگ اپنی سوچ نہیں بدل سکتے وہ کچھ بھی نہیں بدل سکتے۔
لوگ رشتے تو چھوڑ دیتے ہیں مگر اپنی ضد نہیں. غلطی ہو جائے تو مان لیں، مسٹیک اور غلط فہمی ہو جائے تو دور کر لیں. عزت پانے کے لیے عزت کرنی پڑتی ہے. بھلائی کرتے رہیے بہتے پانی کی طرح، برائی خود ہی کنارے لگ جائے گی کچرے کی طرح. ہم وہ لوگ ہیں جو سوچ بدلنا چاہتے ہیں مگر دوسروں کی. ہر شخص یہ ثابت کرنے میں مصروف ہے کہ میں تم سے بہتر ہوں. رشتوں میں اداکاری نہیں، وفاداری والا معاملہ رکھیے. حاصل کو تقسیم کرو، عطا کی بارش ہوگی. اختلاف اپنی جگہ اور اخلاق اپنی جگہ. فاصلے بلا وجہ نہیں ہوتے، رویوں کی دیوار ہوتی ہے درمیان. بدگمانی وہ مرض ہے جو ہر خوبصورت چیز کو قتل کر دیتی ہے. ہر اس محفل میں گھسنے کی کوشش نہ کرو جہاں تمہارا کوئی جوڑ نہ ہو. لڑائی جھگڑے کے دوران ایک قدم پیچھے ہٹ کر تباہی روکی جا سکتی ہے. کچھ لوگ اپنے منہ کی وجہ سے کبھی اوپر نہیں جا پاتے. ٹوٹنے کا مطلب ہمیشہ زندگی ختم ہونا نہیں ہوتا. کبھی کبھی ٹوٹنے کا مطلب زندگی کا آغاز بھی ہوتا ہے. جن کو منزلوں کی فکر ہو وہ لذتیں دیکھ کر رکتے نہیں، اپنا سفر جاری رکھتے ہیں. بہترین آنکھ وہ ہے جس سے انسان اپنے اندر جھانک سکے. لفظ سے بھی خراش پڑتی ہے، تبصرہ سوچ کر کیا کیجیے. سننا سیکھ لو، بولنا تو سب کو آتا ہے. علم اپنی غلطی مانتا ہے اور جہالت نہیں. درد مند بنے عقل مند تو بہت مل جاتے ہیں. اللہ تعالیٰ کو ہر وقت اپنے ساتھ سمجھنا افضل ترین ایمان ہے. حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ. ہر عبادت کی قضا ہے لیکن انسانی دل توڑنے کی کوئی قضا نہیں. حضرت واصف علی واصف. قدر تو وہ ہوتی ہے جو کسی کی موجودگی میں ہو، کسی کے بعد تو پچھتاوا ہوتا ہے. اشفاق احمد. دنیا میں سب سے زیادہ امیر انسان وہ ہے جسے سچی محبت نصیب ہوئی. بانو قدسیہ. بہت عجیب دنیا ہے، یہاں جھوٹ نہیں، سچ بولنے سے رشتے ٹوٹ جاتے ہیں. زندگی کا سب سے مشکل کام اپنے علم پر عمل کرنا ہے. علم ایک درخت ہے، الفاظ اس کے پتے ہیں اور عمل اس کا پھل. منافق اس انسان کو کہتے ہیں جو مومنوں اور کافروں میں بیک وقت مقبول ہونا چاہے. تعلق اہم یا بڑے نہیں ہوتے، اسے سنبھالنے والے اہم ہوتے ہیں. مخلص انسان ہمیشہ یاد رہتے ہیں، دلوں میں بھی، لفظوں میں بھی اور دعاؤں میں بھی. آپ کسی کی عادت تو بدل سکتے ہیں مگر فطرت کبھی نہیں بدل سکتے. اپنے اخلاق کو اس طرح بناؤ کہ جو تمہیں ایک مرتبہ دیکھے اور ملے وہ تمہیں 1000 مرتبہ دیکھنا اور ملنا چاہے. تمہارے اندر ایک ایسی قوت ہے جو تمہیں زندگی دیتی ہے، اسے ڈھونڈو. مولانا جلال الدین رومی. اور اس دنیا کی زندگی کے سوائے دھوکے کے سامان کے اور کچھ بھی تو نہیں. حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کفر کے بعد سب سے بڑا گناہ کسی کی دل آزاری کرنا ہے. شیر دراصل وہی ہے جو خود کو شکست دے دے تاکہ اللہ کی مدد سے اللہ کا شیر بن جائے اور نفس اور اس کے فرعون سے نجات پائے. مولانا جلال الدین رومی رحمۃ اللہ علیہ.
لوگ فقر اور غریبی سے ڈرتے ہیں، مگر فقر اور غریبی پیدا کرنے والے خدا سے ڈریں تو اس زمین کے خزانے منکشف ہو جائیں گے۔ یاد رکھیں، مقدس اور پاک مقام میں داخل ہونے کا راستہ آپ کے اندر ہے۔ مولانا رومی۔ جو واقعی انسان ہوتا ہے وہ مرنے کے بعد بھی زندہ رہتا ہے۔ اگر تمہیں ایسے آدمی کی تلاش ہے جو تمہاری زندگی بدل ڈالے تو اسے آئینے کے سامنے ڈھونڈو۔ خوف خدا ایک چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف نظر آتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔